سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک میں انتخابات ہیں ان سے آپ کو لگتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ سارے حکمران چور بیٹھے ہوئے ہیں اوپر۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ شفاف طریقے سے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں نے تو جو دیکھا ہے یہ تو سلیکٹڈ جس کو چاہو لے آؤ، یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بہتر نظر آتا ہے، جن کو نظر آتا ہے وہ لے آتے ہیں اس کو۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت کی حکمت عملی تھی کیا وہ ملک کی مسائل حل کر پائی ہے یا نہیں کر پائی؟ یار کوئی بھی آ جاتے ہیں، کوئی نہیں حل پر کے، بس اللہ رحم کرے گا تو صحیح ہے، لیکن کسی کا بس کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ان سائڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں عاشر عباسی۔ ناظرین اس ٹائم ہم لیاقت باغ راجہ بازار راولپنڈی میں موجود ہیں اور آئیے عوام سے جانتے ہیں کہ کیا وہ ملک میں جو مسائل ہیں ان کو جو چیلنجز ہیں موجودہ حکومت کی حکمت عملی اس میں کیا رہی ہے، کیا وہ اس کو نمٹا سکے ہیں یا نہیں نمٹا سکے، اور دوسرا کہ کیا پاکستانی عوام ملک میں جو انتخابات ہیں ان کی شفافیت سے مطمئن ہے یا نہیں ہے مطمئن۔ آئیے جانتے ہیں۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک میں انتخابات ہیں ان سے آپ کو لگتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ سارے حکمران چور بیٹھے ہوئے ہیں اوپر۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ موجودہ حکومت کی جو حکمت عملی تھی وہ درست تھی ملکی مسائل حل کرنے میں یا نہیں تھی؟ نہیں، کیا اس کی وجہ کیا ہے ویسے؟ وجہ یہی ہے جی، ملکی حالات انہوں نے بہت زیادہ خراب کر دی ہیں، غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ انہوں نے کر دی ہے، جو چیز 50 کی تھی وہ 100 کی ہو گئی ہے، پیٹرول بڑھا رہے ہیں بس، اور کیا کریں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ انہوں نے بہت زیادہ خراب کر دیا، اور کیا ہوگا، اور مزید خراب کریں گے یہ۔ ٹھیک ہے، تو آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں تو بلے کو ووٹ دوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آئندہ انتخابات آ رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی اس کی حکمت عملی ٹھیک تھی یا نہیں تھی ٹھیک؟ پچھلی کون سی، پی ڈی ایم کی یا جی پی ڈی ایم کی؟ پی ڈی ایم کی کوئی خاص غلطی نہیں ہے۔ مطلب اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، جو وعدے کیے تھے پی ڈی ایم نے، جو مولانا صاحب مہنگائی مارچ میں نکلتے ہوتے تھے مہنگائی ہو گئی، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مہنگائی مارچ سے ہر ایک اپنا ہی رونا ہوتا ہے انصاف کا، عوام کے لیے تو کچھ بھی ریلیف کس سے کام کریں گے، مہنگائی اسی طرح جس طرح ہے، ریلیف دیتے ہیں، پیٹرول میں ریلیف بھی اگر دیں تو 5 روپے ریلیف دیتے ہیں، وہی 15-20 دن بعد دوبارہ دیکھو تو 20-25 روپے آلریڈی پڑا، ریلیف کوئی نہیں، سب دھوکہ بازی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ شفاف ہوتے ہیں؟ پہلے تو ہوتے تھے، لیکن ابھی جب پچھلے معاملات جو کھلے ہیں ابھی یقین نہیں ہے کہ شفاف ہوتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو نادرا کا آئی ڈی کارڈ ہے، جو قومی شناختی کارڈ ہے، وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے، دنیا جان کی جتنی بھی ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ووٹ ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم پتہ تو چلے جب ہم ووٹ جس کو دے رہے ہیں، جس بندے کو ڈال رہے ہیں وہ ووٹ اس کو ملا بھی ہے کہ نہیں، یہ نہ ہونا کل اسٹیبلشمنٹ کے تھرو اور بھی بندے آ رہی ہیں۔ تو آئندہ انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ فی الحال تو مشکل ہے، انتخابات پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، نہیں جب بھی ہوتے ہیں تو آپ کیا سوچا، آپ نے کیا مائنڈ سیٹ ہے فی کس الحال کو؟ کسی کو نہیں، بہت تنگ ہے بھائی، ٹھیک ہے، انسان ایک بندے سے تنگ ہے، سیاست میں آپ کسی کو ایسا نہیں دیکھتے ہو، موجودہ حکمران میں آپ کسی کو کوئی بھی نہیں ہے، سب کوئی بھی نہیں، سب ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستانی سیاست میں یا کوئی ایسا لیڈر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے مستقبل کا فائدہ ہوگا، ملک کے مستقبل؟ ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں جو پاکستان میں، سب اپنے اپنے لیے اپنا اپنا سوچتے ہیں، کوئی بھی عوام کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا۔ سر اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نپٹنے کے لیے حکومت نے کیا مطلب کارکردگی ہے، کیا حکومت اس میں کامیاب ہو پائی ہے یا نہیں ہو پائی؟ دیکھیں جی، مسائل تو کافی عرصے سے ہیں جو پچھلی حکومت کے دیے ہوئے ان تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تو پہاڑ کے نیچے خود آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں تو مسائل بڑے ہیں، مہنگائی بڑھی ہے، ہر چیز بڑھی ہے، اور اب ایک اللہ ہی رہ گیا کہ جو ان مسائل کو، اس مسئلوں کو حل کرے اور کوئی ایسا بندہ لے کے آئے کہ جو اس ملک کے لیے کوئی باعث رحمت ہو، میرا تو یہ کہنا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ شفاف طریقے سے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں نے تو جو دیکھا ہے یہ تو سلیکٹڈ جس کو چاہو لے آؤ، یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بہتر نظر آتا ہے، جن کو نظر آتا ہے وہ لے آتے ہیں اس کو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جتنے بھی سیاستدان ہیں پاکستان میں
آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے جو ملک کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا، کیونکہ ہر ایک بندے پہ انگلی اٹھتی ہے. کوئی فرشتہ ہی آئے تو وہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے، ورنہ تو اس دلدل میں ہر بندہ جو ہے نا وہ نیچے ہی جائے گا. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ہیں پاکستان کی جو سیاستدان ہیں وہ تو فرشتوں پہ بھی انگلی اٹھائیں گے. ظاہر ہے اس دلدل میں جو آئے گا تو وہ تو اسی میں ہی جائے گا نا. بالکل ایسے ہاں، تو باقی صرف اور صرف واحد ذات اللہ کی ہے جس پہ ہمارا یقین ہے کہ کوئی ایسا آئے جو ہمیں بھی سدھارے، اور جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے آتے ہیں وہ یہ سمجھ کے آئیں کہ اس جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو کیا ہے، دن بدن IMF ہمارا مائی باپ بنا رہے گا اور ہم جکڑتے جائیں گے. تو آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کو کیا مائنڈ سیٹ ہے، کس کو ووٹ دینی ہے آپ نے؟ دیکھیں جی، میری تو ہمیشہ سیدھی بات ہے، ہمدردی نون کے ساتھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ بہتر جانے کہ کبھی وہ برے کبھی یہ برے. ٹھیک ہے، جو ترقی تھوڑی بہت میں نے دیکھی ہے اپنی زندگی میں وہ نون کے دور میں دیکھی ہے. مقصد یہ کسی آپ جگہ کسی معاملے میں بھی چلے جائیں، اس ملک میں سڑکوں کا جال دیکھ لیں، اور کئی چیزیں ہیں جو پروجیکٹ ہیں آج دن تک اگر کوئی مکمل ہوئے ہیں تو انہی کے ہوئے ہیں. باقی وہ اچھے ہیں برے ہیں یہ تو اللہ اور جانے وہ جانے. ہم نے تو ووٹ ڈالنی ہے کسی نہ کسی کو. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت کی حکمت عملی تھی، کیا وہ ملکی مسائل حل کر پائی ہے یا نہیں کر پائی؟ یار کوئی بھی آ جاتے ہیں کوئی نہیں حل پر کے، بس اللہ رحم کرے گا تو صحیح ہے، لیکن کسی کا بس کوئی نہیں کر سکتے، اسی کا رحم پہ ہو جائے گا اور کوئی نہیں کر تو سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام مسائل کے کس طرح حل ہوں گے؟ والا بس اول کا معل جو ہے نا اس کا عمل صحیح ہوئے گا نا تو سب صحیح ہوئے گا. جو قرآن میں فرمایا ہوا ہے، جس طرح ہم ظالم ہو جاتے ہیں نا ایسے ہمارے حکمران بھی ظالم آ جاتے ہیں ہمارے اوپر. بس یہی مسئلہ ہے. تو دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ ملک میں جو الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، ان کی شفافیت سے آپ کتنے آپ کو مطمئن ہیں یا نہیں ہے مطمئن کہ صاف الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یار الیکشن تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ بس سب چور ہے، کوئی الیکشن میں الیکشن نہیں ہے. جب آ جاتا ہے بس وہی پیٹ بھر کے جاتے ہیں، بس کوئی بھی آ جاتے ہیں وہی پیٹ بھر کے جاتے ہیں. بس مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کوئی پیدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھو کوئی کام نہیں ہے، شام نہیں ہے، سب کچھ گڑبڑ ہے. مہنگائی کتنا آیا ہوا ہے دیکھو. ابھی 24-25 پہلے ادھر 100 روپے 4 روپے مل جاتا تھا، ابھی 150 روپے مل جاتے. عمران خان کا جگہ سارے کھولا تھا، ابھی سارا بند ہو گیا. غریب لوگ کیا کرے گا، اتنا مہنگائی آیا ہوا ہے. کوئی بھی آ جاتے ہیں ہم پاکستان سونا بنائے گا یہ بنائے گا، لیکن کوئی کسی کچھ بھی نہیں کرائے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کا جو دور تھا وہ ٹھیک تھا ان کی نسبت؟ یہ کسی کا دور صحیح نہیں تھا، ویسی دور تھا صحیح تھا جو غریب کے لیے آٹا چینی گھی یہ سستا ہو جائے گا، وہ سب صحیح ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو آئندہ کے انتخابات میں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ ہم تو نہ کسی کو دیے نہ دے گا. ابھی تک کسی کو نہیں دیے، ابھی کم از کم 8-9-10 سال ہوا ہے کسی کو ووٹ نہیں دیے. اور پھر میں پیپل پارٹی والا ہوں، کونسلر ہے ہم پشاور میں. ہاں، جب دے گا تو پیپل کو دے گا ووٹ.